ایک نیریٹو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہار گئے، جیت نہیں سکے، حکومت سے باہر ہیں، برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے ایسے کر رہے ہیں. تو خطرہ تو یہ بنے گا. ان کی جو مرضی کہہ لیں، فالوئنگ تو ہے، وہ سڑکوں پر لوگ لانے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں. دیکھیں، میں مولانا سے پچھلے دنوں 1-1.5 گھنٹہ کی بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی تھی، اور میں اس پورے کے پورے جو اسٹرکچر ہے اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں جو مدارس کا ہے، اور ایک طویل عرصہ میرا ان کے ساتھ عمر گزری ہے، اٹھتے بیٹھتے سب کچھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا سے یہی بات ہوئی تھی بڑی تفصیلی کہ اگر مولانا اکیلے نکلتے ہیں، نون لیگ ساتھ نہیں ہے، پیپل پارٹی ساتھ نہیں، وہ بہت خواہش تھی ان کی کہ جب وہ پریس کانفرنس کریں تو ایک طرف بلاول ہو اور ایک طرف شہباز شریف ہو، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. ان کے ساتھ چلنے والے میں سے محمود اچکزئی بھی شامل نہیں ہے، ان کے ساتھ چلنے والے میں اسفندیار ولی شامل نہیں ہے، ان کے ساتھ باقی پولیٹیکل پارٹیز شامل نہیں ہیں. جب اکیلے مولانا ان لوگوں کو لے کے آئیں گے تو میں ذرا سا مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کا جو نیریٹو جس وقت پوری دنیا کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ اسلام آباد میں ان لوگوں نے آ کے لاک ڈاؤن کر دیا ہوا ہے، اور میں مشورہ بھی دیا تھا، میں نے کہا آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر اس صورتحال کے اندر جو چاروں طرف پگڑی والے، داڑھی والے، ڈنڈے والے یہ لوگ بیٹھے ہوں گے تو بڑا آسان ہو جائے گا پوری دنیا کو بتانا کہ اگر عمران خان چلا گیا تو دیکھو یہ لوگ پھر قابض ہو جائیں گے اسلام آباد کے اوپر. اور یہ نیریٹو جامع حفصہ کے اندر اور جامع اس کے لال مسجد کے اندر بڑا آسانی سے بیچا گیا تھا پوری دنیا کو، اور ایسا بیچا گیا تھا کہ یہی لوگ تھے جو کہتے تھے جی بہت بڑی طاقت ہے، جا کے تو چھلانگے لگا کے اس کے انٹرویو کیا کرتے تھے عبدالرشید غازی کے. لیکن جس وقت عبدالرشید غازی پہ ایکشن ہونے شروع ہوا تو یہ سارے لوگ جو تھے وہ سارے کہتے جی بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اسلام آباد کو انہوں نے ہوسٹیج بنا لیا ہوا ہے. تو میں نے مولانا سے کہا تھا، میں نے کہا آج جو لوگ آپ کو لیڈر بنا کے پیش کر رہے ہیں، یہ کل آپ کے بارے میں جس وقت تو دیکھیں گے کتنے سارے مولوی جو اسلام آباد میں اکٹھے ہو گئے ہیں تو کہیں گے یہ تو اسلام آباد کل کو ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا. وہی الفاظ جو کبھی مولانا کہا کرتے تھے کہ یہ مارکلا کی پہاڑیوں کے اوپر آ کے طالبان بیٹھ کے تم کرو گے کیا، اور اس کی بنیاد پہ لیکن مولانا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ زیرک پن جو تھا ان کا وہ پرسنل ریونج میں بدل گیا. وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح آپ آ سکے. جہاں تک احمد میر صاحب کی بات کا تعلق ہے، ان سے لوگوں نے ملا ہے، مجھے بھی پتا ہے ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی میں 3-4 ملاقاتوں کو جانتا ہوں. ایسی ملاقاتیں تھیں جس میں مولانا نے ان کا ساتھ بھی دیا ہوا ہے اس معاملے کے اندر. لیکن معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ جو جتنا کراؤڈ ہے مولانا کا یہ جلسہ اٹینڈ کر سکتا ہے، یہ وہاں پر بیٹھ سکتا ہے، لیکن دھرنا دینا بہت مشکل کام ہے. میں محتمین کو جانتا ہوں، وہ جو وہاں پر مدارس کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو وہاں پر اس کاز کے لیے، ڈیموکریسی کے کاز کے لیے وہاں بٹھائیں گے نہیں. مولانا جلوس نکال سکتے ہیں، بہت بڑا جلسہ کر سکتے ہیں، گزار بات ہے. وہ جو ان کا مقصد ہے وہ نہیں اچیو ہوگا کہ بھائی اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک یہ حکومت گھر نہیں جاتی. میں ایک منٹ لوں گا صرف. خادم حسین رضوی صاحب کا جو دھرنا تھا وہ بہت زیادہ کونے کو چوک کیا ہوا تھا انہوں نے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی کاز تھی کہ ہم جناب تماسل ناموس رسالت کے لیے. اور میں نے خادم حسین رضوی صاحب کے کراؤڈ سے زیادہ چارجڈ کراؤڈ آج تک نہیں دیکھا. وہ سارے کے سارے نکلے تھے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جس کو تو پیشگی کے لیے سنگل آؤٹ ہو گئے، جب وہ باقاعدہ صرف ریلیجس فورس کے طور پہ سامنے آ گئے جو مولانا اس کو چاہتے ہیں، تو پھر بڑی آسانی سے کچلا جا سکتا ہے. یہ مولانا کو بہت دفعہ سمجھایا اور بار بار سمجھاتا ہوں کہ آپ پولیٹیکل فورس بن کے نکلیں گے، نواب نصر اللہ بنیں گے تو بچ جائیں گے، نہیں بنیں گے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. اور 27 کو بھی جیسے مبشر لقمان صاحب نے کہا کہ ہم میڈیا جو ہے وہ کشمیر پہ کہاں بات کر رہا ہوگا، ہم تو مارچ دکھا رہے ہوں گے، دھرنا دکھا رہے ہوں گے، مولانا صاحب کو دکھا رہے ہوں گے. تو سوال یہ ہے کہ پھر مولانا کس کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایجنڈے کا الزام لگانا میں تو بہت ڈرتا ہوں مولانا سے، میں تو نہیں لگانا چاہتا اس وقت کہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. لیکن مروت مولانا جو ہیں اس وقت اپنی سروائیول کی گیم کر رہے ہیں، جو اپنا بھی تو ہو سکتا ہے نا. اور یہ صاحب آپ ضرور کہ کسی اور کے ایجنڈا پہ ہیں. جی بالکل میں اسی پہ آ رہا ہے سر، میں اسی پہ آ رہا ہوں. میں سر، میں اگر میرے جیسا بندہ ڈرتا ہے تو کوئی دوسرا کیسے ڈرے گا جو ان کے ساتھ کنسیڈر ہوتا. اچھا، مولانا کا مسئلہ سروائیول کا ہے. اچھا، جو بہت سارے لوگ جو انٹرنل ہیں وہ سمجھتے ہیں. جس دن نعیف چرندری صاحب جو ہیں، آپ دیکھیں وفاق المدارس کے سربراہ وہ ہیں، جس دن انہوں نے حکومت کے ساتھ وہ ڈیل کی، اس کے ساتھ سارا کچھ طے کیا مدارس کے نظام کے بارے میں، مولانا فوراً کراچی پہنچے تاکہ اپنے آپ کو اس کو ٹھیک کر سکیں. جامعۃ الرشید والوں کا اپنا ایک سٹینس ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب کا بنوری والوں کا اپنا سٹینڈ ہے. مولانا ان کو پولیٹیکل فورس کے طور پہ لینا چاہتے ہیں. میں کل ان کے موٹیویشنل سن رہا تھا، اس میں کہیں مہنگائی کا ذکر نہیں ہے، کہیں
پاکستان کا ذکر نہیں ہے کہیں سے. تو مولانا کی یہ بیسیکلی اینڈ گیم ہے, مجھے لگتا یہ ہے آخری کوشش ہے کہ وہ کسی طرح مسٹر کر رہے ہیں اپنی سپورٹ کو. اور یہ صاحب ایک ذیلی سوال ہے, پلیز مجھے تنگ کر رہا ہے, مجھے تنگ کر رہا ہے, اور میں رہ نہیں سکتا, میں اچھی باتوں کے لیے مشہور نہیں ہوں, میری وجہ شہرت جو ہے نا وہ اور چیزیں ہیں. تو اب سوال مجھے تکلیف دے پوچھنے دیں. یہ بھی فیکٹ ہے کہ جمعیت علماء ہند جو ہے اس نے اوپنلی مودی کا ساتھ دیا پلوامہ حملے کے اوپر, اور انہوں نے کنڈیم کیا کشمیر کو بھی, کشمیریوں کو اور پاکستان کو. اب جمعیت علماء پاکستان اگر جو ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان اگر یہ جو ہے کشمیر ڈے کے دن اپنی لانگ مارچ کر رہی ہے اور اپنی سیاست کر رہی ہے اور اپنی ریونج کی پالیٹکس کر رہی ہے, تو میں کیسے نہ کہوں کہ یہ ایجنڈا ہے پیچھے. یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ ڈرتے ہیں. میں تو صرف اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تو نہیں ڈرتا کسی اور سے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ان کے اندر ایسی سلیک ہے, ایسے لوگ ہیں کہ جو اس ایجنڈے کو لے کے چلتے ہیں. چلیں ایک مجھے اور جواب دے دیں کہ 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے مولانا نے, ایک دفعہ ہندوستان کی بربریت کا ذکر کیا. 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں, اب کس منہ سے کشمیر بلیک ڈے کے اوپر لانگ مارچ؟ چلیں مجھے یہ بتا دیں. دیکھیں یہ مولانا کا نہیں, مولانا ان کے والد محترم بھی, باقی لوگ بھی, ان کا ہمیشہ سے ایک سٹینس یہی رہا ہے. لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر ان کو ایک دفعہ انڈیا کا وزٹ کرا دیا جائے نا, تو ان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو گفتگو جہاں کر رہے ہیں نا, یہ گفتگو وہاں نہیں کر سکتے. یہ مارچ کا اعلان کر کے دکھائے, ایک بندہ انڈیا کے کسی ایک ملک میں ایک بندہ اعلان کر کے وہ مزید مضبوط ہوتا ہے, وہ تقویت پکڑتا ہے کہ بھائی یہ ایجنڈا ضرور ہے کچھ نہ کچھ. اور کشمیر کے حوالے سے آپ نے بات بھی نہیں کی, بلکہ مولانا کو وہ مزید مولانا کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے.